اللہ فرمایا جبریل ویکھ میرا یار لیٹ گیا ہے، جبریل ویکھ میرا یار لیٹ گیا ہے، عرض کی تھی یا اللہ حکم وے کی کرنا ہے، اللہ فرمایا جبریل میرے یار دے وحی لے جائیں، جبریل وحی لے کے کملی والے آقا دی بارگاہ تے آ گئی، آخر رب دا پیغام وحی سنائی ہے، جبریل نے عرض کی تھی کملی والے آئے، اللہ نے وحی بھیجی، اللہ فرما رہے ہیں وَدُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللہ نے فرمایا کملی والے آئے، مینوں تیرے چڑھ دے دن ورگے چہرے دی قسم ہے، مینوں تیری کالی رات ورگیاں زلفاں دی قسم ہے، کملی والی آئے میں تینوں جھوٹ پہ بول دیے چولا ماری ہے، نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے، نہ تیرا رب تیرے نال ناراض ہے، نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے، نہ تیرا رب تیرے نال ناراض ہے، قرب و جماعت ہونے والے آئے، یاد خوجا بھی ہوئے چھڑیا نہیں جاندہ، اللہ فرمایا سنیا جنہ چہرہ ہی ودوہایا ہوئے جنیاں ظلفائی واللیلو اٹھے سونے یادو چھڑ کھوڑ سکتا اجدید بڑی خوبصورت عظیم و شان چوتھی سالانہ محفلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائشگاہ قاضی ندیم حسین محلہ قاضیہ بنگلہ میرپور دے اندر انعقاد وزیر اجدید اس محفل میں تمام بانیان موت المقام استماعات جناب قاضی شاہد محمد قاضی زاہد محمود قاضی ندیم حسین اور ماشاءاللہ مسجد سجارت جلوہ فرمانے آل نبی اولاد علی پیر طریقت و رہبر شریعت حضور قبلہ ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور انہاں دے نال زیر قیادت جلوہ فرمانے آل نبی اولاد علی پیر طریقت و رہبر شریعت جناب پیر سید غلام محمد شاہ صاحب المعروف حسن بادشاہ سرکار آپ یقین جلوہ فرمانے اور انہاں دے نال زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا جناب قاری ذوالفقار حسین قادری صاحب آپ یقین جلوہ فرمانے اور انہاں دے نال خصوصی آمد جناب قاری عدنان خان صاحب اور ماشاءاللہ تمام علماء کرام خصوصی آمد یقیناً آبی علماء کرام کی جلوہ فرمانے نات خانہ نشری لسان نقیب محفل قاری صاحب میں اکیلے دا نام لوان دی اتنا وقت نہیں جنہ دے نام میں نہیں جاندہ کاملی والے آقا ضرور جان دینے میں یہی دعا کرانگا کہ صدقہ صدار دا جس رات حضور اپنی امی جان دی گود دی اندر تشریف لکی آئی اللہ رب العزت ساڑی اس محفل نو سجانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑے سارے واسے اس محفل نو ذریعہ نگاہ بنائی گرامی قدر قدرات میں اب صاحب سامنے قرآن پاک دی جڑی آیات مبارکہ پر اندر شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کرنا تو اپنی پنجابی زبان چاہتا تو اللہ نے فرمایا تحقیق میرے ملوں ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی یا رب العالمین کو سا فرمایا میرے ملوں ایک دلیل آ گئی قاضی آیا مغلہ ہمت والے سوچنا لی گل کے ویلے دعویٰ پہلے ہندائی دلیل بعد چھوڑی آسان کی تھی یا رب العالمین کو سا فرمایا میرے ملوں ایک دلیل آ گئی اس دلیل پیچھے کچھ دعویٰ بھی موجود ہے جی میں ساڑھے مجمع دے بچوں کے بچہ کھڑا ہو کے علامہ صاحب میں حافظ قرآن یہ اس بچے دا دعویٰ ہے اگر وہ بچہ قرآن زبانی سنا دے تو یہ وہ دی دلیل ہے پتہ چلے کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چھوڑی عرض کی تھی یا اللہ کو صاحب فرمایا میرے ولوں کی دلیل آ گئی اس دلیل کا کوئی دعویٰ بھی موجود ہے تو اللہ نے یاد قرآن نازل کیتا ہوں پڑھا قرآن جو رسی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ انج نبی قرآن واسطے دونوں ہاتھ اٹھا کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ
سادات اکرام علماء اکرام بیٹھے نے میں دعا کرنا یہ آمین بولن گے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا قرآن واسطے دونوں ہاتھ اٹھا کے اچھی آواز نہ سبحان نہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ دی آواز چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اونچا ہاتھ تے اچھی آواز نہ سبحان نہ بولے کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرن چلا جاوے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے معاف ہو جاوے رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مال کا تو ساتوں کہنا فیکون اسے ملے پورا ہو جانا ہے مال کا ہن جڑا سب تو اچھی آواز نال بولے انہوں جاگ دیاں اکھاں حضور دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی کیویں دو کرو خود سنو قرآن اللہ کریم علی شان سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم علی شان سے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا میرے بطو ایک دلیل آگئی عرض کی تھی اللہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چیدی ہے تو سا فرمایا میرے بطو ایک دلیل آگئی اس دلیل دے کوئی دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ موجود ہے یا اللہ تھوڑا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا فرمایا میرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء اللہ نے فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے ورگا کوئی نہیں یا اللہ آج تیرے ورگا کوئی نہیں اساں تینو ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آ تینو ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا دنیا دی اکھ نہیں مینوں ویکھ سکدی عرض کی تھی یا اللہ جے تواڈے ورگا بھی کوئی نہیں اساں تانوں ویکھیا بھی کوئی نہیں سامنے تسی نہیں آ سکدے دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکدی پھر کیویں پتہ چلے گا تواڈے ورگا کوئی نہیں اللہ فرمایا دنیا والیو پھر کر ایک اجنی صورت بنا کے ویج دینا دیکھئے تو سونے نو جایا دے منی منو جایا دے اللہ نے فرمایا دیکھئے تو سونے نو جایا دے منی منو جایا دے اللہ فرمایا کملی والے آئے مینو تے ویکھ نہیں سکدے پھر کر دل میں آئے ہاتھ تینو دے دینا وچ پکڑ اپنی رکھ دینا وائی زبان تینو دے دینا وائی وچ بولنا اپنا رکھ دینا وائی اکھاں تینو دے دینا وائی وچ ویکھنا اپنا رکھ دینا وائی سونے مکدی مکا دے وائی سورت تینو دے دینا وائی وچ جلوہ اپنا رکھ دینا سمجھ لئیو اچھا بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے تینوں میں پھر فریدہ بنا کے بیچ دینا وہ دیکھے تینوں جان گئے تو بنو جان گئے اور جی آج دا میرا موضوع چہرہ ہے مصطفیٰ انج نہیں ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ میں نہیں پتا ہوں تھوڑے میر پور کی ذوق ہے تھوڑے محلے دا کی ذوق ہے لیکن میں اپنی طبیعت دس دے ماں بھئی میں تو تسی ہاتھ چکے سبحان اللہ نانا کہو تو میرے کو تقریر نہیں ہوئی سبحان اللہ تسی منو نال نال منو سپورٹ کر دے جانی ہے تو انشاءاللہ تعالی مل کے مدینہ طیبہ ستر کر جائیں انجنے شروع تو لے کے آخری بنے تک سارے ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأی الحق جنہیں میں محمد دیکھے انہیں حق نہیں دیکھے آیا
میں اگلا جملہ دین لگا جنہوں سمجھ آوے دل اجازت دوے او بندہ ہاتھ چک کے ضرور سبحان اللہ بولے جنہوں سمجھ آوے زبردستی نہیں انج بلا وجہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا جے دل اجازت دوے آپ میں بولے کہ آکے کے ہاتھ چک کے کیا سبحان اللہ او بندہ ضرور بولے میرا جملہ سنو اللہ نے پھر ایڈا سونا اپنا یار بنا کے بھیجیا جنہ میرے کملی والے آقا دا چہرہ ویکھیا ویکھن والیاں نوں ویکھ کے مننا پے گیا جیدہ یار ایڈا سونا بن کے آیا بنا کے بھیجن والا کتنا تو سونا ہے ہوئے گا جیدہ یار ایڈا سونا بن کے آیا ہے بنا کے بھیجن والا کتنا تو سونا ہوئے گا شاعر نے ایڈا مٹھا رنگ پیش کیتا لو میرا دل کرتا تو سی شیر میں نرال کے پڑھو میں شیر کی تیاری پہلے کروا دینا میں شیر پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ایچے ہاتھ راکے نا کہ سینہ دے دل کے کہنا کیا بات ہے سرور انبیاء تیری دائیں بائیں ویکھو جڑا ہاتھ نہ چکدا نال دا اون سہارا کراؤ کہ او دا ہاتھ وچ چکو او دے کان وچ کہو تیرا دل نہیں کردا رب دے یار نوں کہندے کملی والیا تیری اج کسے دا یار کیا جاوے نا تیرا یار بڑا سونا ہے تیرا یار دی کیا بات ہے او یار راضی ہوندا کہ جدوں رب دا یار نوں کہاں گے رب نہیں راضی ہوے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کملی والیا تیری ساتھ دل لا کے بولنے نعرہ مار کے جواب دینا ہے سرور انبیاء تیری کیمرے والے بھائی میرا کیمرہ گھماؤ نا انہاں دے ہاتھ کیچ کرو تو دنیا والے نو دسو حضور دے عاشق نے جدوں حضور دا نام کماندا ہے تے حضور دے نام تے ہاتھ چک کے کہندے نے کملی والیا تیری اس طرح نعرہ مار کے جواب دینا یوں تو سارے نبی محترم سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری انجھتے آدم علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے نوح علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے ادریس علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے ہود علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے اسماعیل علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے اسحاق علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے یعقوب علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے یوسف علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان ہے انجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان ہے سارے نبیوں دیاں بڑیاں شانان ہیں لیکن جدو تیرے میرے نبی دی شان دی باری آگئی تو مننا پوے گا سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری اچھا میں حجے بھی دیکھ رہے ہیں چند افراد نے حجے تک ہاتھ نہیں چکے چلو میں تو دنیا دی مثال دینا میری گل دی جلدی سمجھ آ جائے گی جے پھر ہون دے اجازت دوے نا کہ او بندہ پھر لازمی ہاتھ کھڑا کرے دنیا دی مثال دینا جلدی سمجھ آ جائے کہ بندہ سارا دن کام کر کے تھک جاوے نا تے رات نو شدت نال بھوک لگ جاندی ہے گھر وچ آ کے نا اپنی ماں بہن بیٹی نوں کہندا جس نے روٹی بنائی ہوے جلدی کر میں روٹی لے کے دے عورت کھانا لے کے دیندی ہے تے انسان نوں بھوک بھی شدت لگی لقمہ لگاندا ہے نا بھوک بھی شدت دی تے سادن بھی کمال دا تے بندہ پہلا لقمہ لگا کے کہندا اج تے مزہ ہی آ گیا اج تے کیا سادن بنایا ہے جس عورت نے سادن بنایا ہے نا عورت کھلو کے نا بڑا مسکراندی ہے او کھاون والا پوچھدا تعریف کھانے دی ہے تے خوش کوئی پئی نہیں ہے عورت بول کے آکھدی ہے تعریف پاویں کھانے دی ہے بنا کے تے میں لے کے آئی ہاں نا اج تسی ایتھے بیٹھ کے قاضی ندیم صاحب دی محفل دے وچ دعوت آن والے ہو حضور دے میلاد وچ آ کے بہن والے ہو ایتھے ہاتھ چوک کے آکھو گے کملی والیا تیری کیا بات ہے سرور
سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یقیناً عرشاں تے رب بھی راضی ہوئے گا تے سارے عرض کریں گے مالکا تعریف کملی والے دی راضی تسی پئی ہوندے ہو، اللہ فرمان گا تعریف بھاویں کملی والے دی بنا کے تے میں بھیجی آئے بنا کے تے میں ہن جڑا چاہندا نا رب راضی ہو جائے سٹیج تے آخری بندہ دا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مار کہنا کیا بات ہے، کیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری انہوں سمجھ آئیے کہ بڑی پھر خوش ہو کرو ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں حسن چہرہ بیان کرا توجہ رکھے کہ پہلے تھوڑا جنہ قرآن سنو میں نے ذرا اپنا ایمان تازہ کالن دفعہ تھوڑے زور دے مطابق گفتگو کر دے مانگا اے حضور نبوی دا نزول جدہ شروع دے اندر ہونا شروع ہویا نا تے بظاہر حضور دی طبیعت اس طرح دی ہو رہی کہ حضور نے بخار ہو رہا تھوڑی طبیعت نہ ساز اللہ نے دیکھا کہ میرے یار تے وحی دا نزول ہو رہا ہے طبیعت انج دی ہو رہی تھوڑی دیر وحی روک دی ہے وجہ کی ہے کہ حضور دی طبیعت بھی دوبارہ سمجھ جاوے اور نال وحی دا نال ہور محبت ہو جائے کیونکہ صحابہ فرماتے نے حضور تے جدوں وحی دا نزول ہوندا نا اگر حضور دی پنڈلی یا حضور دی لات مبارک ساڈے لات تے ہوندی نا تے وحی دا اتنا زیادہ زور ہونا ہے اتنا زیادہ زور ہوتا ہے سانو ڈر لگدا ہے کہ تے ساڈی لات نہ ٹوٹے اگر سرکار سواری پہ جلوہ فرمانے تو اگر اچانک وحی دا نزول ہو گئے اتنا زیادہ وزن ہو جاندہ ہے کہ وحی دے نال اس وزن دے نال سواری دے کولو او وزن برداشت نہیں ہوندہ سواری زمین دے بیٹھے اتنا زیادہ وحی دے شروع دے اندر بوجھ آنا شروع ہو گیا نا تے حضور دی طبیعت خراب ہو رہی نساز ہو رہی حضور دی طبیعت تھوڑی جی نساز ہوئی نا اللہ نے وحی دا نزول ہو رہی وقت گزرتا رہا انہوں سرکار پریشان نے وہی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی بس مختصر کرنا سرکار دے گرد نال سرکار دی سکی چاچی دا گارے ابو لہب دی بیوی دا انہیں بیکھا نا کہ سرکار تے وحی دا نزول نہیں ہو رہا تو انہیں سرکار نو تانا ماریا مینا ماریا تو مینا مار کے آخ دیئے اے محمد جڑا تیرے اوتے وحی لے کے آندہ رہا ہے میں کئی دن بیٹھ رہی ہاں وہ وحی لے کے نہیں آ رہا تیرے تے وحی دا نزول نہیں ہو رہا تو انہیں تانا کی ماریا لگتا ہے تیرے رب تیرے تے ناراض ہے اور معاذ اللہ تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا انہیں مینا کی ماریا معاذ اللہ تیرے رب تیرے تے ناراض ہے اور معاذ اللہ تینوں چھوڑ دیتا ہے اگے ایک گم انہیں شریکہ نے مینا ماریا تو دو گم اکٹھے ہو گئے انہیں سرکار آرام نیت باس سے لیٹے تے چہرے تے کالی کملی لے لئی ہن میں عشق دی دنیا دے وچ لے کے جاواں تے سرکار کہندے ہون گے چلو جی تسی نہیں بول دے تے اسی بھی نہیں بول دے سرکار نے ہاں کالی کملی لئی نا تے آرام کرے لیٹ رہے یار ہوئے نا ساڈا دنیا دار ہمیں کچھ بھی ہوئے نازاں والا تے یار میں بڑا سونا لگدا تے جڑا ہوئے رب دا یار جس انداز پیار محبت نہ سرکار آرام واسے لیتے نے اللہ نو کڈا کچھ نہ یار لگا ہوئے گا اللہ فرمایا جبریل ویکھ میرا یار لیٹ گیا جبریل ویکھ میرا یار لیٹ گیا عرض کی تھی اللہ حکم ویکی کرنا ہے اللہ فرمایا جبریل میرے یار دے وحی لے جائیں جبریل وحی لے کے کملی والے آقا دی بارگاہ چڑھا گئی آخر رب دا پیغام وحی سنائی ہے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے آئیں اللہ نے وحی بھیجی اللہ فرما رہے ہیں وَدُحَا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللہ نے فرمایا کملی والے آئے میں نو تیرے چھوڑ دے دن ور
ورگے چہرے دی قسم مینوں تیری کالی رات ورگیاں زلفاں دی قسم کملی والی میں تینوں جھوٹ پہ بول دیے چولا ماری نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہ تیرا رب تیرے نال ناراض نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہ تیرا رب تیرے نال ناراض قرب و جماعت ہونے والے یاد خوجا بھی ہوئے چھڑیا نہیں جاندہ اللہ فرمایا سنیا جنہ چہرہ ہی ودوہایا ہوئے جنیاں ظلفائی واللیلو انہیں سونے یادو چھڑ کھوڑ سکتا ایڈے سونے یاد چھڑ کھوڑ سکتا گرامی قدر حضرات توجہ رکھو میں ہور حقے قرآن کو رہاما تھکے تو نہیں نہ بھئی جڑا نہیں تھکے ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے زلیخہ اپنے والا بلان دیئے تو زلیخہ یوسف علیہ السلام نے دل دے بیٹھی توجہ رکھو قرآن پڑھ رہے یہ تو زلیخہ یوسف علیہ السلام نے دل دے دیتا یوسف علیہ السلام نے اپنے والا بلان دیئے تو یوسف علیہ السلام ایک دن اس نے اپنے نوکرانی نے بے دیا او جڑے کمرے دے وچ دوجا کمرہ دوجے دے وچ تیجا تیجے دے وچ چوتھا ایک تو لے کے ستویں کمرے دے وچ یوسف علیہ السلام نے جو نوکرانی لے کے آگئی نوکرانی چلے گئے سارے دروازے میں تالا لگا کے پیچھے یوسف علیہ السلام جب زلیخہ دونوں کر لے رہے جب زلیخہ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتارے اتار کے نہ اپنے بوت دے اوپر رکھے یوسف علیہ السلام بول کے آخر نے انج کیوں کی یہ تے رکھی لگتا ہے تو زلیخہ بول کے آخر دی اے بوت میرا خدا ہے تو میں خدا تے اپنا کپڑا دی دیتا ہے میں غلط کام کرنے لگا تے اے میں نو دیکھے نا یوسف علیہ السلام بول کے آخر نے پتہ نہیں تیرا رب ویکھے یا نہ ویکھے یوسف دا رب تے ویکھے ہی ویکھے یوسف دا رب دے ویکھے زلیخہ بول کے آخر یہ کالا بھائی تلک بھائی یوسف جلدی کر یوسف علیہ السلام کا دن کالا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ دے اندر پہنا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آدھے آدھی مقصد کہ جو یوسف علیہ السلام بار دوڑے نا یوسف علیہ السلام دی قمید پیچھو پھٹ گئی عزیز مصر میں سنو آ رہا اختصار دے نال عرض کرنا یوسف علیہ السلام دی قمید پیچھو پھٹی بچے نے گواہی دیتی یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے تے پتہ چل گیا کہ قصور زلیخہ دا ہے پر اتھوں اگر توجہ رکھے آدھے یہ دو سارے پاسے رولے پہ گئے نا کہ ملکہ نے مالک نے ہو کے تے نوکر نو دل دے بیٹھی سہیلیاں نے نا زلیخہ نو میں نہ ماریا تے میں نہ مار کے کہندیاں نے ملکہ تے سردار تے نوکراں چاکراں والی ہو کے ایک غلام نو دل دے دیتا ہی زلیخہ بول کے کر دی تانوں انج نہیں سمجھ آنی تانوں وکھانیاں تے پھر پتہ چل جاوے گا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اختصار دے نال عرض کرا زلیخہ نے ساری عورتاں نو بلایا تے انہاں نو بٹھا کے نہ تے کھانا کھلان لگی انہاں دے ہتھاں دے وچ پھل ایک ہاتھ وچ چھری ایک ہاتھ وچ پھل آخ دی تسی کٹو تے میں آئی زلیخہ ٹری ٹری گئی نہ تے یوسف علیہ السلام دی باری پر جا کے آخ دی حضور انج کرنا آؤ میرے کول نہ چند عورتاں میری سہیلیاں آئیاں تے اس کمرے چ داخل ہونا ہے تے ادھروں دی آنا ہے تے ادھروں دی چلے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا بس توجہ رکھے آجے وہ عورتاں نو پھل کٹ رہیاں ادھر یوسف علیہ السلام مٹھی جی ٹور دے نال آئے نا انہاں جدوں یوسف علیہ السلام دا جمال ویکھیا میرا دل کردا ایتھے میں رب دا قرآن پڑھاں جے تسی سبحان اللہ فرماؤ صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ اے قاری صاحب لنگر ہے ماشاءاللہ ہن دسو بندی ہے کہ نہیں سبحان اللہ گوڑے جنہ پڑھنے گوڑے چھڑ جو کہتے نہیں جاتے قرآن بس اچھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ بعد جب کوئی قاری ندیم حسین صاحب نے نام بنا دے دے کہ قاری صاحب بار بار کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو تو میں آپ پہ وضاحت کر جانا وہی تسی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولو نہ تو میں بہتے پیسے لگ جانے ہیں نہ تو میری بہتی بلے بلے ہو جانی ہے تسی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولو گے تو وعدہ فائدہ او کی میں اللہ نے قرآن چ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم جدو کل قیامت دن ہوے گا زبان لگے گا تالا ہاتھ پیر وجود انسان دے خلاف گواہیاں دیں گے اللہ تواڈے میرے ہاتھ میں کچھ
دس پیس تیرے نال ایک کردا رہا ہے ات اے نہ کہ یا اللہ بے ایمانیاں دو نمبریاں بغانیاں دے پٹھے بڑھدا رہا نا ات کہ یا اللہ جو بھی کردا رہا ہے لیکن جو تیرا تے تیرے یار دا نام دسی تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا علماء نے پوچھ کے دیکھو اللہ فرمایا میں رحیم بھی ہاں تے رحمان بھی ہاں پسند آ جائے تے نکی جی گل پسند آ جائے کہ ہو سکتا ہے آئی ساری وقت ذریعہ بن جائے میں انج کرو قرآن واسطے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَخَطَّانَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر دسیا یوسف علیہ السلام جدہ ٹھدے آ گئے یوسف علیہ السلام دا جمال وکھیائی تے ویکھیا کدی ما ھذا بشر اے بشر نہیں لگدا الا ملک کریم اے بشر نہیں بلکہ فرشتہ لگدا ہے اے بشر نہیں فرشتہ لگدا ہے قرب و جوار تو آنے والے یوسف علیہ السلام نو جڑا ویکھدا ہے کہندا بشر نہیں لگدے فرشتے لگ دینے میں نو سارے سجی دسی آجے میرے نبی دا حسن کی ہوئے گا جڑے یوسف دے بھی امام نے جڑے یوسف علیہ السلام دے بھی امام نے انہاں دا حسن کی ہوئے گا کرمی قدر حضرات وجہ رکھے آجے جنہ یوسف علیہ السلام دا جمال وکھی آئی اللہ نے فرمایا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے رامی قدر حضرات توجہ رکھے آدے جتنا یوسف دا جمال وکھے آئے وہ نبی انگلیاں دے ٹکڑے ٹکڑے آگے محمد انگلی ویکھ کے چند دے ٹکڑے ٹکڑے جنہوں سمجھ آئیو چاہت کھڑا کر کے بولا سبحان اللہ اور یوسف علیہ السلام نے جڑا جمال ویکھے تے ویکھے آکے اے بشر نہیں فرشتہ لگدا ہے تے میرے نبی دا حسن کی ہوئے گا جڑا یوسف دا بھی امام ہے میرے آقا دا حسن کی ہوئے گا میرا دل کرتا ہونا کہ ترجمہ میں حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کو قرآن کے دیما جے سبحان اللہ بولو حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کلمہ ٹھائیٹا فرماند نہیں ہو دے دند موتیاں دیاں دل بند یومائی آمینہ دا بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرنا حسن دا لجپال نانا زلیخا سنجے بیخلنی دینا پچھے یوسف شامی دے پیڑی شیروں ننگی ہویوں دی بچ مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے
بین والا زلیخا یوسف علیہ السلام کا جوان وکھیا تے دل دے تو زلیخا یوسف علیہ السلام دل جتا تے عشق کر بیٹھی تو اسی سبحان اللہ بولو تے ایتھے میں سخی سلطان بابو دے کولو نہ ترجمہ کروا کے دیواں انج نبی ایڈی پہلی سبحان اللہ بولو اونچا بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان بابو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دے عشق مہینے اور میں کی جانا ذات سکتی جڑا دار دار جا جھکاوے اور نہ خود سوزے تے نہ سون دے بے صوفی ہاں فرماندے نے عشق بھی جدی بچے دی طرح ہوندا ہے رات نو اگر بچہ اٹھ جاوے تے نہ سوندا تے نہ سون دیندا تے عشق بھی آ جاوے نا تے نہ سوندا تے نہ سون تے پیرے بابو نے اگلا لفظ بھی بولیا ہتھی سوتیاں ہون جگاوے اور سونا تے بڑی بڑی دی گل جڑا سوتے نوں نوں بھی آ کے جگا چھڑدا ہے پیرے بابو مکدی گل مکئی میں قربان ہونا تھی باہو میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑا آئی گرامی قدر حضرات بچوں رکھے آجے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے زمانے دے اندر قہد پہ گیا لوگاں دیکھو لکھامنو اناج گانا ختم ہو گیا ٹوڑے ٹوڑے نبی دے روزے دے آگے آکے ادھگی جی نبی اللہ کھامنو کچھ دے اللہ دے نبی نے اترے رابطہ کیتا مالکہ میرے روزے دے آئے میں کھانا مک گیا اناج مک گیا گندہ مک گیا کی کرنا ہے فرمائے یوسف کچھ نہیں کرنا بس انہاں سارے انہوں اکٹھیاں کرو انہوں سامنے کھڑا کر کے چہرے تو نقاب ہٹا دیو اپنے چہرے تو نقاب ہٹا دیو سارے کٹھے ہو کے آگئے جنہ صبح سمت جانا ہے جاندے یوسف علیہ السلام دے سامنے ہوندے یوسف علیہ السلام کپڑا پیچھے کر دینے جڑا یوسف دا جمال ویکھ دینے شام تک بھوک لگ دی کوئی جڑے شام نو دیکھ دینے صبح تک بھوک نہیں لگ دی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے یوسف علیہ السلام دا جنہ جمال ویکھے آئے صبح ویکھن تے شام تک بھوک نہیں لگ دی لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جڑے حضور دا چہرہ ویکھ دینے انہاں دی بھوک بھی مک جاندی ہے دکھ بھی مک جاندے انہاں دی بھوک بھی مک جاندی ہے دکھ بھی مک جاندی ہے تائیوں تو حضرت غلام رسول عالم پوری فرماندے نے 3 مہینے 3 مہینے خلقت راجی تبیخ یوسف کنانی اور جن محمد عربی دیٹھا
بیٹھا اور اج کے دو میں جہانی آئے ہے کی حسن ہو گا میرے قبل والے حقا دا تھکت نہیں نا بھائی کیونکہ میرے سائیں میں تربیت دے اندر ایک گل شامل فرمائیے گا بیٹا خطاب اتنی دیر کرنا جتنی دیر عوام خوش ہو کے سماعت کرے مجبوری نال نہیں بعض اوقات لوگ یہ ہوندے نے کہ میں ہاتھ چا جانا 2-3-4 گھنٹے اور ہوندے نے تھلو سامنے دعاواں کرنے یا اللہ کیڑے ویلے جان چھڈے گا ساڑھی ہو گل نہیں جنی دیر تو خوش ہو کے سمجھ میں انہی دیر سناواں گا انسان نے پھر بھی کدے مت لگنا ہوندا ایک باری خوش ہو کے اپنے واسطے کرو ذرا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے آقا دا حسن کی ہوئے گا اما حلیمہ حضور جدو پکڑیا نا تے بیک دیگا نے حضور ایڈے سونے اختصار دینا لے کے جملہ بچو پکڑا اما حلیمہ جدو حضور نے لے کے بات دے ویلے باہر نکل دیا نہیں تو جدو حضور دا چیرہ ویک دینا تے آسمان تے چن نکلے ہوئے انج کر کے عشق دی بولی وچ بول گئے آکھاں تے اما حلیمہ کدے اپنے چن وال ویک دیاں تے کدے آسمان دے چن وال ویک دیاں تے ویک میرا وجدان کہندیاں ہوگیاں آسمان دیا چنہ تیرے چہرے تے داغے محمد دا چہرہ ہی بے داغے جی تُسی سبحان اللہ بولو تو اس گل دا ترجمہ میں پیرے باہو دا کھولو نہ کروا کے دے دے ماں بھائی اچھا بولو سبحان اللہ میرا وجدان کہندا حضرت سخی سلطان باہو دی بولی چ بول گئے آکھاں تے کہندیاں ہون گیاں چڑھ وے چھنا چنا چنا چڑھ وے چنا تے کھڑے رشنائی تارے ذکر کریں سجنا باغ ہنیرا جتھے چنا ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ بس آخری خلق کر رہے ہیں تو میں بچا رہے ہیں پھر زندگی نے وفا کی تھی پھر انشاءاللہ کتاب دعائے رحمت للعالمین جلد نمبر 1 کے اندر میں مطالعہ کر کے پڑھی گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کے آئے وقت گزردا رہیا حضور ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی دے وچوں سیر کردے مٹھی جی ٹور دے نال جا رہے تے حضور جدوں باہر گئے نا تے ویکھیا باہر کھلے میدان دے اندر نہ کوئی قافلہ آیا ہے خیمے لگے ہوئے نے قافلے والے موجود نے میرے آقا جدوں ٹورے اس خیمے دے قریب گئے نا تو میرے آقا دی نیت یہ خیال ہے کہ انہاں نوں جا کے پوچھاں کہ تو مسافر آئے لگ جو کوئی چیز چاہیے ہوے تے میں محمد حاضر ہوں سبحان اللہ حضور جدو قریب گئے نا تو جا کے پوچھے قافلے والے اور لگدا کہ تے پردیس تو آئے ہو انہاں کہا جی اجنبی پردیس تو آئے میرے آقا نے فرمایا کیڑے کام آئے ہو انہاں بول کے آکھے جی سونیا اسی نا او جڑی اونٹ دی قطار لگی ہے نا وہ اونٹ مدینے دی منڈی دے اندر وچ آئے ہیں میرے وقت بچو رکھا جی میرے آقا جی دو انہاں اونٹاں والا ویکھیا نا انہاں اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ میرے کملی والے آقا نوں پسند آ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کافر دے سردار دا نام ہے طارق بن عبداللہ میرے آقا نے فرمایا اے اونٹ مینوں بڑا چنگا لگا ہے تے اونٹ مینوں دے دے تے میں تے اس نیت آیا سا کہ تانوں پوچھاں کوئی چیز چاہیے ہوے تے اسی حاضر ہاں لیکن ہن میں خریداری دی نیت نال تے نہیں آیا ہن اونٹ مینوں پسند آ گیا انج کر اونٹ مینوں دے دے تیری جتنی قیمت بندی ہے تے میں لے آ کے دے دینا سبحان اللہ قافلے دے سردار جدوں اتنی گل سننا تے انہوں نے آکھیا جی سونیا اس
اونٹ دی اتنی قیمت بندی ہے تے اسی پیسے نہیں لانے اساں سونے مدینہ طیبہ دیاں کھجوراں بڑیاں کمال دیاں نے اسی پیسے نہیں لانے سان جتنے پیسے بندے نے اتنیاں کھجوراں دے میرے آقا نے فرمایا چلو جی میں اونٹ لے جانا جا کے کھجوراں بھیج دینا حضور جی ٹورے کہے نا کہ آسان کر کے آکھے میرے آقا نے انج کر کے مور پڑھ دیا نا کہ قافلے کا سردار جو حضور تے اکھاں تو اوجل ہوئے تے انہیں دیکھا نا اونٹ بھی لے گیا ہے نام ہی نہیں دس کے گیا تے بڑا پریشان ہو گیا لو جی آخری کل کر رہے ہیں ایک سلطان باہو دا شعر پڑھ کے تو میں اجازت لے لینی ہے توجہ رکھے آ جائیں قافلے دا سردار طارق بن عبداللہ بول گیا خدائے مرے گئے لٹے گئے سب تو چھنگر سونا اونٹ لے گیا اپنا نام بھی نہیں دس کے گیا اپنے قبیلے دا نام بھی نہیں دس کے گیا اپنا پتہ بھی نہیں دس کے گیا کہ رامی قدرہ حضرات توجہ رکھے آجائیں قافلے دا سردار طارق بن عبداللہ پہلے نو بول کے خدائے تو یو دا نام پوچھیا کہتا یو دا نام کی میں پوچھدا او تو سونا ہی بڑا او تو سونا ہی بڑا سی کی میں نام پوچھدا دوسرے نو بول کے کہندا کیا تو یو دا قبیلہ پوچھیا کہتا قبیلہ کی میں پوچھدا میں تو یو دیاں ظلفائیں ویکھدا رہ گیا تیسرے نو کہندا تو یو دا پتہ پوچھیا کہندا کی میں پتہ پوچھدا او جدوں گلاں کر دے سائیں انہاں دے دنداں چوں نور دی لاٹ نکل گئی او سامنے پہاڑ دے پیندی رہی ہے میں تے نور دی لاٹ ہی ویکھدا رہ گیا قافلے دا سردار بول گیا خدائے سب تو چنگا اونٹ لے گیا سب تو قیمتی اونٹ لے گیا ماں بھی نہیں دس کے گیا قبیلہ بھی نہیں دس کے گیا پتہ بھی نہیں دس کے گیا کوئی نشانی بھی نہیں دس کے گیا انہیں کی بنے گا اجے اتنی گفتگو کر لیا خیمے دے اندر اس طارق دی بیوی پہ سن دی کہہ دیئے طارق پریشان نہ آئے جے او سونا نہ آیا ادھے حصے دے پیسے میں دے دیوانگی طارق بول کے کہندا ہے لگ دے تیرے پیقیاں دا رشتہ دار تائیوں دیاں زمان تھا پیدے نہیں کہندی ہے نانا میں تے ویکھیا ہی پہلی وار طارق بول کے کہندا ہے پر پردیس اندر آگئے اجنبی دیاں کی میں زمان تھا دے رہی ہے اور بیوی بول کے کہندی ہے تاریخ ہے میں ویکھیا جدو سوتا پہ آئی ہوں سی مودا چہرہ ویکھیا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو ایک باری پھر کوشش کیا جاتا سبحان اللہ طارق دی بیوی بول کے آخری ضرور واپس آئے گا اور ضرور واپس آئے گا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا ضرور سچا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے تو ہوئی نہیں سکتا ایڈا سونا لو جی توجہ رکھے آئے صحابہ ادھر جنوران دے ٹوکرے لگے آئے آقا کہنے جی سانو سرکار نے بھیجے آئے اور جڑے اڑے اونٹ لے کے گئے نے تے کہندے نے جنیاں تو اڑیاں کھجوراں باندیاں کھجوراں لے لو تے جڑیاں بد گئیاں ساڈے وڈے توحفے وچ لے لے اور نہ کھنا کھجوراں رکھو نہ پراں سائیڈ تے رکھو کھجوراں پہلے دسو تسی کون ہو تے سونا کون ہے تسی کون ہو سونا کون ہے اور صحابہ نے بول کے آقا دی او سونے اللہ دے آخری نبی تے رسول نے تے اسی انہاں دے بوہے دے غلام طارق بن عبداللہ بول کے آقا دا خرید و فروخت سارے معاملہ بعد وچ کران گے انج کرو نا ساڈے نال ٹرو تے جا سونے نو سفارش کرو تے آکھو کملی والے جتھے سانو غلام بنایا تے انہاں نوں ہی اپنا غلام بنایا
اتھے انہوں نے بھی اپنا گناہ بنا لائے ٹوڑے ٹوڑے گئے تھے حضور دی غلامی کی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسی حضور دی غلامی دے وچ آیا تے کڈے مقدرہ ہوا رہے ہیں اسی مقدرہ تے کیوں نماز کریے عالم ربا دے اندر ساری روحاں بنڈیاں گئیاں اللہ فرمایا آدم اے روح تیرے امتی شیش اے روح تیرے امتی نوح اے تیرے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام سارے انہوں آکے اے روح تیرے امتی اے روح تیرے امتی اے روح امتی مقدرہ تے ناز نہ کریے سی حضرت دے ہاڑے وچ محمدی بانڈ بیچ آئے اسی حضور دی بانڈ بیچ آئے بس میں بعد میں کا بھی آخری شیر پڑھے آخری بری سبحان اللہ بولو میں حضرت صغیر سلطان وقت کو ترجمہ کروا کے تو میں جانے چاہاں ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ میں شیر پڑھوں گا پیرے باغو نے دئی رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دے نہیں پیرے باغو نے دئی رنگ پیش کیتا آپ نے غلامی دے بارے جدو فرمایا کہ سرکار دی غلامی مل گئی ہے تے فرما دے نبی بسم اللہ شفاعت سر ور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حضو بحد درود نبی تے میں قربان تھی باہو میں قربان تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا ہوں پیرے باغو نے مقدی گل مکئی فرما دینے میں قربان ہونا تھی باغو جنہ ملے نبی سارا جنہ نو حضور دیاں غلامیاں مل گئی انہوں دی کیا بات ہے سرکار نے شفاعت کر کے نال جنت چلا جانا تقریر ختم بس آخر تے چھوٹا جنہ پیغام دینا میرے آقا نہ رج رج کے پیار کرو کسی دی گلہ چاہ کے اس عشق تو پیچھے نہ رہ دیا دے اس عشق والی پٹری تو تھلے نہ اتر جایا دے حضور دے عشق دے نال نہ جاتے قرآن اور احادیث دا نچوڑ آسان کر کے سادے لفظ سمجھاواں تے بس دو جملیاں چ انج آکھاں جیڑا میرے کملی والے آقا نال پیار کردا ہے اللہ پھر او دے نال پیار کردا اللہ کو دے نال پیار کرتا ہے اور آخرت اے پیغام نوجوانہ واسطے نوجوانوں کچھ بھی ہو جاوے چٹی داڑی والے باپ دا ادب ضرور کرے آگے اپنی وڈیری ماں دی خدمت ضرور کرے آگے انہا ماں باپ دی خدمت تو بغیر گزار نہیں جدے ماں باپ ناراض ہوئے ادھے اتے عرش والا خدا بھی ناراض جدے اتے ماں باپ راضی نے ادھے تے خدا بھی ناراض اور آخرت نوجوانوں ایک اور آخری 1 منٹ تو پہلے پیغام کچھ بھی ہو جاوے اسی سرکار دے نال محبت ادا کرنے لیکن میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نوجوانوں نماز پڑھ کے میرے آقا دی اکھاں نوں سکون پہنچایا کرو